الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیو، اس وقت میں جن حالات سے دنیا کے مسلمان گزر رہے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں، وہ حالات چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہر کوئی ان حالات سے واقف ہے۔ وہ مومن جو اپنے دل کے اندر ایک تڑپ رکھتا ہے اور دل کے اندر امت کا غم اور امت کی محبت رکھتا ہے، وہ غمزدہ پریشان ہے، اور وہ تعداد زیادہ نہیں ہے، چند ہے، چنندہ ہے۔ حالانکہ کروڑوں کی تعداد دنیا میں ہے مسلمانوں کی، تقریباً 1.5 ارب 150 کروڑ کی مسلم آبادی میں بس تھوڑے سے لوگ ہیں جو اس وقت میں امت کا غم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تو مکے میں تھے اور رہتے تو مدینۃ المنورہ میں تھے، لیکن آپ کی سوچ اور آپ کا دھیان ساری دنیا کی انسانیت کی طرف ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب تاریخ پڑھیں گے تو تاریخ کے اندر یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں ہے، لیکن ساری دنیا کے حالات کی خبر لے رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بھیج کر وہاں سے باخبر ہوتے جاتے ہیں کہ بھئی وہاں کے لوگ کس حالت میں ہیں، بتاؤ، معلومات کر کے آؤ۔ اس وقت میں ایک جنگ چل رہی تھی اور وہ جنگ دونوں طرف سے یہودی اور عیسائی لڑ رہے تھے۔ جب آپس میں وہ بھڑ گئے، لڑنے لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی فکر میں تھے کہ وہ اس میں کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، اس کی بھی فکر ان کو تھی۔ اور ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی حمایت کی ہے، ظالم کی حمایت کبھی بھی نہیں کی، مظلوم کی حمایت کی۔ تاریخ کے وہ واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ مظلوم چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس سے بحث نہیں، لیکن حق کا ساتھ دیا آپ نے۔ ظالم کی کبھی بھی آپ نے مدد نہیں کی، ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کی۔ اگر وہ رکنے پر آمادہ نہیں تھا، ظلم کرتا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کلائی کو موڑنے کا کام بھی کیا، اس کو راستے سے ہٹا دیا، یہ بھی آپ نے کام کیا۔ لیکن اول جو کام کیا آپ نے ظلم سے اس کو بچانے کے لیے،
ظالم کو ظلم سے روکا، مظلوم کی مدد کی، مظلوم کی حمایت کی۔ ایک وہ واقعہ مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مسلمان گیا، جا کر کہنے لگا اے عمر، اس نے میری فلاں چیز لے لی، اور یہودی سے متعلق شکایت کی کہ اس نے میرا کام فلاں نہیں ہوا، اس کے ذریعے سے فلاں چیز اس نے حاصل کر لی، اور اس وقت میں مجھے اس کی شدید ضرورت ہے، وہ چیز مجھے دلا دو۔ یہ کہا مسلمان نے جا کر حضرت عمر سے، تو حضرت عمر آئے اور آ کر پوچھا، تو جیسے ہی پوچھا تو اس یہودی نے کہا اے عمر، یہ قصہ جو ہے، یہ واقعہ، یہ قضیہ جو ہے، یہ مقدمہ ہے، اس مقدمے کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر کے آ رہے ہیں، اور جو مقدمہ آپ کے پاس لے کر آیا وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لے کر گیا۔ تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ سرکار نے میرے حق میں فیصلہ دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کے بعد اندر گئے، تلوار لے کر آئے، لے کر آ کر اس مسلمان کی گردن اڑا دی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ حق ملنا چاہیے یہودی کو، اور تو ناحق کے اس کا مطالبہ کر رہا ہے، اور تو حق پر نہیں ہے، حق پر تو یہودی ہے۔ جب حق پر یہودی ہے تو حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے، اس کا علاج یہی ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ یہ تھا انصاف۔ انصاف اس طرح سے قائم کیا، مسلمان کو نہیں دیکھا، غیر کو نہیں دیکھا، مظلوم کی حمایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج اس وقت میں دیکھ لیجئے غزہ کے جو حالات ہیں، فلسطین کے جو حالات ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے، اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ ہے۔ پانی آپ دیکھ لیے، اس وقت میں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، وہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی بھیجا رہا ہے اور مارنے کے لیے ہتھیار بھی دے رہا ہے، مخالف کو، ان کے دشمن کو ہتھیار بھی دے رہا ہے۔ باقاعدہ ایک جہاز بھیج دیا وہاں پر، اتنا بڑا جہاز جس کے اوپر کئی جہاز ایسے ہیں جو اس علاقے میں پہنچ کر حملہ کر کے آ کر وہاں پر ٹھہر سکتے ہیں سمندر میں۔ گویا کہ سمندر میں اس نے ایک محلہ بسا دیا، ایک ایئرپورٹ اس نے بسا دیا سمندر کے اندر۔ اس ایئرپورٹ کے اندر وہ آ کر حملہ کر کے آتے ہیں اور آ کر وہاں پر اپنے جہاز کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ وہ چلا امریکہ سے تو وہاں آ کر رکا ساحل عراق کے پاس، یعنی اسرائیل کے ساحل پر آ کر رک گیا، اور ساری دنیا کو وہاں بیٹھ کر وہ ڈرا رہا ہے، اور وہ ادھر ہتھیار بھی بھیج رہا ہے اور ادھر غزہ کے پاس سامان بھی بھیج رہا ہے، اور ایک ہمدردی کی بات کرتا ہے، ان کا جنگ بندی کی جائے، اور اسی رات میں اسرائیل حملہ بھی کرتا ہے ان پہ۔ یہ دوغلی پالیسی ہے، دکھانا ایک ہے، کرنا ایک ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن سلام کا واقعہ سنایا تھا کہ جب اسلام قبول کر لیے، یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمارے قوم کے سب سے اچھے آدمی ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن سلام، اور اتنے اچھے آدمی ہیں کہ ہم ان کی بات کو، ہر بات کو مانتے ہیں، اگر وہ کہہ دیں کہ اسلام قبول کر لو تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو اس وقت میں یہودیوں کو بلا کر
ان کے سامنے دین کی بات رکھی، اسلام کی بات رکھی، تبلیغ فرمائی اور کہا کہ تم نے کہا تھا کہ عبداللہ ابن سلام کیسے ہیں؟ تو کہا بہت اچھے ہیں۔ اب کیا خیال ہے تمہارا؟ کہا وہ اب بھی ہمارے قابل احترام ہیں، وہ ہمارے قوم کے سردار ہیں، ہمارے بڑے عالم ہیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہم بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ ابن سلام کو بازو میں پردے میں رکھا تھا، کمرے میں رکھا تھا، کہا کہ اے عبداللہ ابن سلام ادھر آ جاؤ، تو وہ کلمہ پڑھتے ہوئے آئے، گواہی دیتے ہوئے آئے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدک و رسولک، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ کہنا تھا، وہ سارے یہودی مکر گئے، کہا کہ ہمارے قوم کا ذلیل ترین آدمی ہے، یہ کہا عبداللہ ابن سلام۔ تو پھر عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ یہودی قوم بڑی ہی یعنی ذلیل قوم ہے، وعدے کو پورا کرنے والی نہیں، وعدے سے مکر جانے والی قوم ہے، گھڑی میں ایک بات کہتی ہے، گھڑی میں ایک بات کہتی ہے، ان کے وعدے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ کہا، جس کا ثبوت آج مل رہا ہے۔ اب یہ سب ساری دنیا کے اندر یہی لوگ ہیں، اور ساری دنیا پر انہوں نے ڈومینیشن اپنا بنا رکھا ہے، اور ساری دنیا کو ڈرا رہے ہیں سپر پاور بننے کے بعد۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جب دل کے اندر ایمان آ جاتا ہے اور مجاہدین کے اندر جب جذبے جہاد جاگ جاتا ہے اور اس کی چنگاری ان کے اندر آ جاتی ہے، تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ سامنے ان کو جنت آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب جنت نظر آنے لگتی ہے تو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، سامنے کتنا بڑا لشکر ہے، سامنے کیسا ہتھیار ہے، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ سامنے والا سپر پاور ہے، سامنے والے کے پاس جوہری ہتھیار ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ دیوانہ وار، پروانہ وار وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کو ادا کرنے کے لیے، حق کے غلبے کے لیے وہ نکلتے ہیں، اور نکل کر اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں اور جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ قربان جائیے غزہ کے اس نوجوانوں پر جو اپنے اندر جذبہ لے کر، جہاد کا جذبہ لے کر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور راتوں میں نیند بھی نہیں ہوتی، اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، یہ کہا تھا صحابہ کے بارے میں کہ رات کے عبادت گزار، دن کے شہسوار۔ دن پورا ان کا گھوڑوں کی پیٹھوں پر ہوا کرتا تھا، تلوار لے کر نکل جاتے تھے، رات میں اللہ کے دربار میں روتے تھے۔ ایک جگہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جہاد میں تشریف لے گئے، وہاں بہت دن لگ گئے، پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، رات میں سب کی اپنے اپنے حساب سے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، پہرا دینا ہے، آپ فلاں جگہ ٹھہریں گے، آپ فلاں جگہ ٹھہریں گے۔ دو صحابی تھے، دونوں صحابی کو کہا کہ آپ فلاں جگہ پر پہاڑ پر ٹھہر جائیں۔ اب رات میں پہرا دے رہے ہیں، پہرا دیتے دیتے ایک صحابی کے دل میں خیال آیا کہ بھائی جاگ تو رہے ہیں، بجائے خالی جاگنے کے اللہ کے دربار میں نماز پڑھ لیں گے، اللہ سے لو لگائیں گے۔ ارے اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے۔ ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے، یہ علامہ اقبال نے کہا تھا۔ جہاد میں پہنچے ہوئے ہیں، رات کی تاریکی میں ہیں، اور ایک صحابی سے کہا کہ آپ سو جائیے، میں جاگتا ہوں،
وہ جاگتے رہے، اس کے بعد خیال آیا کہ چلو اللہ سے لو لگائیں گے۔ اللہ کے دربار میں رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ جب اللہ سے لو لگاتے رہے اور اللہ سے باتیں کرتے رہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہی، اللہ کی طرف دونوں نے دھیان کیا، دھیان میں اتنا مشغول ہو گئے اور اللہ سے باتیں کرنے میں اتنا مشغول ہو گئے، اتنا مست ہو گئے کہ ان کو آگے پیچھے کا کوئی خیال نہیں رہا۔ وہاں آیا دشمن، اور دشمن نے آ کر دیکھا کہ یہاں پر ایک شخص ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے وہیں پر کھڑے ہو کر ان پر وار کرنا شروع کیا، نیزے برسائے گئے، نیزے ان کو لگتے رہے۔ نیزے لگنے کے بعد وہاں پر جو صحابی سو رہے تھے، ان صحابی کے اوپر خون کے فوارے اڑ کر گر گئے۔ فوارے وہ جو سونے والے صحابی کے اوپر گرے، خون گرم گرم ان کے اوپر گرا، تو وہ نیند سے بیدار ہو کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دشمن ہے جو ان پر نیزے برسا رہا ہے۔ یہ مست قلندر اللہ والے صحابی اللہ سے لو لگائے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں کوئی خبر نہیں ہے کہ ان کے اوپر نیزے لگ رہے ہیں، نیزے ان پر برسائے جا رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو، اور احساس بھی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ صحابی فوراً اٹھے، اور اٹھنے کے بعد ان کو زور سے ہلایا۔ جیسے ہی ہلایا تو ان کو ذرا سا احساس ہوا کہ بھئی ذرا سا عرش سے نیچے آئے، اللہ سے جو لو لگا رہے تھے اس میں تھوڑا سا کمی ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے جلدی سے نماز مکمل کی، اور وہاں پر اپنا گھوڑا کھڑا ہوا تھا، وہ وہاں سے نکلنے کے بعد ابھی تو ایک صحابی سو رہے ہیں، دوسرے صحابی نماز میں مشغول ہیں اور اللہ سے لو لگا رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، دشمن ان پہ نیزے برسا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی سلام پھیرا تو اسی جگہ سے آگے بڑھ کر اچھل کر وہ اونٹ گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر گھوڑے کو لگام لگا کر دشمن کی طرف لپکے۔ اس نے دیکھا کہ ابھی تو یہ اللہ کے سامنے لو لگایا ہوا تھا اور بالکل خاموش تھا، اور اس پر نیزے برسائے گئے، زخمی ہے، لیکن اس کی جرأت کا یہ عالم ہے، بہادری کا یہ عالم ہے، اپنے زخم کی کوئی پرواہ کیے بغیر اپنی جگہ سے اچھل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے پر ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ تو ہیبت کے مارے وہاں سے بھاگے۔ کون بھاگے؟ دشمن بھاگنے لگے، اور کدھر گئے؟ اپنے قلعے کی طرف بھاگے، اور قلعے کے دروازے کی طرف جانے لگے۔ پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن دو صحابی ہیں اور ان کا لشکر بڑا ہے، لیکن پورے کے پورے بھاگ رہے ہیں، اور دو صحابی ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، پیچھا کر رہے ہیں۔ راستے میں دیکھا کہ یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، انہوں نے اپنے کمر کے پٹے جو سونے کے تھے نکال کر نیچے ڈال دیے، اپنے پاس جو کڑے پہنے ہوئے تھے وہ کڑے کو نیچے ڈال دیا، جو بھی زیورات ان کے پاس تھے سارے زیورات کو نیچے پھینک دیا۔ یہ سوچا کہ شاید وہ سونا کو دیکھیں گے، اس زیورات کو دیکھیں گے تو اس زیورات کی چکر میں وہاں رک جائیں گے اور اس کو لوٹنے میں وقت لگے گا، ہم آرام سے اپنے قلعے کے اندر پہنچ جائیں گے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے پٹوں کو نکال کر پھینکا، لیکن مست قلندر صحابہ، اللہ سے لو لگانے والے، دنیا ان کے سامنے ہیش تھی، دنیا کی کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کی طرف نظر بھی نہیں کیا اور وہاں سے پیچھا کرتے ہوئے گئے۔ انہوں نے فوراً دروازہ کھلا کر قلعے کے اندر گھس گئے، تو وہاں پر دو صحابہ کافی دیر تک کھڑے رہے اور ان کو للکارتے رہے، ہے دنت آؤ مقابلہ کرو، آ کر اندر وہاں پر تم اپنا دروازہ قلعے کا بند کر کے اندر بیٹھ گئے، اگر مقابلہ کرنے کی ہمت ہے تو آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ کون حق پر ہے کون ناحق ہے، ہم تو مقابلہ کر کے دیکھیں گے، تمہیں نیست نابود کریں گے، تمہیں واصل جہنم کریں گے، آؤ دیکھو تو صحیح ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ وہاں للکارتے رہے کھڑے ہو کر، بس چھپ کر دوربین لگا کر دیکھتے رہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہاں آ کر ان کا مقابلہ کرے۔ چنانچہ وہ صحابہ پھر گئے اپنی جگہ پر، جا کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ صبح ہوئی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید وہ پورے پٹے لے گئے ہوں گے،
تو جہاں پر جس پٹے کو پھینکا تھا، جہاں پر جو سونے کا زیور انہوں نے گرایا تھا، وہیں پر وہ پڑا ہوا تھا، انہوں نے نظر بھی نہیں کی تھی اس طرف۔ ایسے ہی لوگوں نے اسلام کے پیغام کو عام کیا، ساری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا انہوں نے۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج نے بھی تو ایسے ہی کیا، جس علاقے سے وہ استنجے کے لیے جاتے اور آتے تھے، وہاں پر یہودی عورتوں کو، یہودی لڑکیوں کو ورغلا کر، ان کو پیسے دے کر، ان کو زیورات، سونا چاندی کا لالچ دے کر راستے میں کھڑا کر دیا گیا تھا کہ دیکھو جب بھی صلاح الدین ایوبی کے فوجی یہاں سے جائیں گے ان کو اپنے طرف راغب کرنا اور ان کو اپنی اداؤں سے اپنی طرف بلا لینا ان کو۔ لیکن حضرت صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، اے مجاہدین کی جماعت، یاد رکھو تمہیں ہر طرح سے لوگ ورغلائیں گے، لالچ دیں گے، لڑکیاں ہوں گی تو لڑکیاں غلط کام کے لیے تمہیں دعوت دیں گی، لیکن تم نظر بھی اٹھا کر ان کو نہیں دیکھنا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ سارے کے ساری عورتیں تھک گئی، کئی دن تک برابر وہاں پر کھڑے ہو کر اشارے کرتے رہی اور ان کی غیرت کو للکارتے رہے، اور ان کی جوانی کے ایسے جملے جو جوان آدمی کے سامنے کہا جاتا ہے تو آدمی میں جوش جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ایسے جملے کہتی تھی، لیکن انہوں نے لا حول پڑھ کر وہاں سے چلے جاتے تھے۔ جب کئی دن ہو گئے تو ان لڑکیوں نے آ کر ان کے بڑے، جو ان کے کمانڈر تھے، ان کے بڑے تھے، ان کے سامنے آ کر کہا کہ کیسے لوگ ہو تم لوگ، ہمیں وہاں پر بھیج کر ہماری بے عزتی کی۔ خدا کی قسم انہوں نے پورے لوگوں نے وہاں سے جاتے اور آتے تھے، ایک مرتبہ بھی ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ان کے سامنے جنت تھی، دنیا نہیں تھی۔ جنت کی حوریں ان کے سامنے تھی، دنیا کی چمک دمک نہیں تھی۔ دنیا کی چمک دمک ہوتی تو وہ لالچ میں آ جاتے، لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے گا وہ جنت پائے گا، چنانچہ اسی فکر میں وہ نکلے تھے۔ دنیا کے اندر ساری انسانیت کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کہنے والی بن جائے ساری انسانیت۔ اسی پیغام کو لے کر وہ چلے تھے۔ آج اس بیت المقدس کو ڈھانے کی کوششیں ہیں، یہیں پر نہیں ہے اکتفا، ان کی حد یہاں پر نہیں ہے، گریٹر اسرائیل بنانے کی چکر میں ہے، اطراف کا پورا علاقہ وہ گھیرنا چاہتے ہیں۔ اردن ہے، اس کے اندر شام ہے، مصر ہے، اور اس کے اندر آپ کو دیکھیں ترکی کا تھوڑا علاقہ ہے، اور پھر سعودی عربیہ کا تھوڑا علاقہ ہے، اور مدینہ المنورہ کے قریب تک کا وہ علاقہ جہاں پر پہلے یہودی بسا کرتے تھے، وہ پورا علاقہ فتح کرنا چاہتے ہیں۔ ناصور کی طرح سے جب جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس وقت میں ان کو لا کر وہاں پر بٹھایا گیا، اور بٹھا کر وہاں کے لوگوں کے لیے پریشانی کا سامان کیا گیا، اور وہ لوگ جو اسلام کا نام لینے والے ہیں، وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، بڑے مست سو رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے حالات پہلے بھی لائے، آج نئے نہیں ہیں، پہلے بھی حالات لائے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید اس کے بعد اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، اسلام تو ساری دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا۔ اور یاد رکھیے، ہر اندھیرے کے بعد، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ اب اس وقت میں ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں اب حالات کیا ہوں گے، اور وہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہے پریشان ہے، جن کا ایمان کمزور ہے پریشان ہے، جن کا ایمان مضبوط ہے وہ دیکھ رہے ہیں آگے کی چمک کو، آگے کی روشنی کو دیکھ رہے ہیں۔ اب جب کسی چیز کو ہم نے چراغ دیکھا، پہلے جب چراغ کو خراب ہونا ہوتا ہے، بجھنا ہوتا ہے، بھڑکنے لگتا ہے۔ کبھی کوئی لائٹ ہوتی ہے، لائٹ جب خراب ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کھل بن ہوتے رہتی ہے وہ۔ ویسے ہی اس وقت میں حالات ہیں،
باطل جو ہے نا، باطل انشاءاللہ دبنے والا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل دبے گا. باطل تو دنیا میں دبنے کے لیے ہی ہے، باطل ابھرنے والا نہیں ہے. بظاہر ابھرتا ہوا دکھتا ہے لیکن ابھرتا نہیں ہے وہ. دوست اور بزرگوں، اس وقت میں وہاں بچوں کے کھیل دیکھیے کیسے ہے، کیسے لوگ ہوں گے، مائیں ان کے سامنے کیسی کیسی لوریاں دیتی ہوں گی. چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. کیا کھیل کھیل رہے ہیں بچے؟ یہ کھیل رہے ہیں کہ شہید کے جنازے کو لے کر جا رہے ہیں. کھیل ان کا وہی دیکھ رہے ہیں. صبح ہوتی ہے تو وہی دیکھ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایک آدمی انٹرویو لیتا ہے، بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو بچہ کہتا ہے ہمیں بڑے ہونے نہیں دیا جائے گا، بڑے ہونے سے پہلے ہی ہم کو مار دیا جاتا ہے. تو ویسے حالات ہیں، دادا گیری چل رہی ہے دنیا میں اس وقت میں، اور سارے لوگ صرف زبانی کہتے ہیں کہ ہم مدد کریں گے، صرف زبانی مدد، لیکن ان جیالوں کے جذبے پر قربان جائیے کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے لیکن ایسے بڑے بڑے ٹینک کو تباہ کر رہے ہیں کہ ساری دنیا دنگ رہ جا رہی ہے. اور یاد رکھیے، جب آدمی اخلاص کے ساتھ، جب ساری دنیا سے آنکھیں بند کر کے اپنے مولا کو پکارتا ہے تو مولا کی مدد آتی ہے. ساری دنیا سے اپنی آنکھیں بند کر لے، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر دیکھا کہ 313 صحابہ کرام کی مبارک جماعت سامنے 1000 کا لشکر جرار ہے، جس کے اندر بڑے بڑے سورما ہے، ابو جہل ہے، اسی میں بڑے بڑے امیہ بن خلف ہے، اسی میں عتبہ ہے، اسی میں شیبہ ہے. مکے کے بڑے بڑے بہادر لوگ وہاں پر آ گئے. کفار کے اندر بھی وہ کافر جو سخت ترین تھے وہ بھی آ گئے، اور جم غفیر کو لے کر آئے. ان سب کے پاس گھوڑے ہیں، سب کے پاس اونٹ ہے، سب کے پاس تلواریں ہیں، نیزے ہیں، سب لے کر لشکر جرار کے ساتھ آئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں چلے تھے اس قافلے کو روکنے کے لیے، لیکن جنگ کا موقع آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جو صحابہ کرام کی مبارک جماعت ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے، کسی کے پاس گھوڑا نہیں ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس اونٹ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے اور کسی کے پاس تلوار زنگ آلود ہے، کسی کے پاس تلوار کی سامنے کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے اور ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بے سر و صاحبانی کے عالم میں نکل چکے ہیں، لیکن جذبہ ان کے اندر ہے. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم آگے بڑھیں گے اور دین کے خاطر اپنی جانوں کو قربان کریں گے. ادھر صحابہ کرام کے اندر جذبہ ہے اور پڑاؤ ڈالا گیا. ادھر سے لشکر آیا، بڑا لشکر، 1000 کا لشکر، گانے والیاں، بجانے والیاں، بجانے والے، اور گا گا کر ہمتوں کو ابھار رہے ہیں، سب کو جوش جذبہ دلا رہے ہیں. صحابہ کرام کے سامنے ایک ہی چیز تھی، جنت، اللہ کی رضا. اللہ کی رضا ان کے سامنے تھی، اس چیز کو لے کر وہ چلے تھے. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا سو ان سے برداشت نہیں ہوا. رات کی تاریکی میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر پہرا دے رہے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں اندر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، میدان جہاد میں جا کر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. نماز پڑھی آپ نے، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کی. کیا دعا کی؟ یا اللہ، اس وقت میں ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو آپ کا نام لینے والی ہے اور آپ پر اس نے ایمان لائی ہے جماعت نے، اور آپ کو ایک مانتی ہے اور مجھے رسول تسلیم کرتی ہے. اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ختم ہو جائے گی تو قیامت تک کوئی آپ کی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا. اے مولا، ہم آپ سے آپ کی مدد کے طلبگار ہیں. رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. کس کے؟
کس کے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے لیے کائنات بنی، جن کے لیے عرش بنا، جن کے لیے فرش بنا، جن کے لیے سیارے بنائے گئے، جن کے لیے چاند و سورج بنا، جن کے لیے بحر و بر بنا، ساری کائنات جن کے لیے بنائی گئی، وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر اللہ کے دربار میں رو رہے ہیں۔ اب روتے روتے سجدے میں چلے گئے، سجدے میں پیشانی لگڑ کر، ناک لگڑ کر سرکار دو جہاں رو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرما، مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما۔ پھر سجدے سے اٹھ گئے، پھر روتے روتے آپ کا سر ہلنے لگا۔ اس وقت میں جب ردائے مبارک نیچے گر گئی، پیچھے بیٹھے ہوئے آپ کے رازدار یار غار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ردا کو اٹھا کر آپ کے سر پر اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، بہت ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ ضرور آپ کو فتح و کامرانی عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور پیچھے پلٹ کر کہا اے ابو بکر خوشخبری ہو، اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد باہر نکلنے کے بعد اس جنگل میں جہاں پر کوئی نہیں تھا، میدان بدر میں صحابہ کرام کی مبارک جماعت، حضرت بلال سے کہا گیا فجر کی اذان دے دو، اذان کی آواز گونجنے لگی، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جانے لگا۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام نیند سے بیدار ہو گئے، فجر کی نماز سے پڑھنے کے بعد سارے صحابہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، مخصوص صحابہ کرام کو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان کا چکر لگاتے ہیں، لگا کر کہتے ہیں یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں پر شیبہ مرے گا، یہاں پر امیہ بن خلف مرے گا، یہ آپ بتاتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر اشارہ کیا تھا ہم نے بعد میں ان کی لاشوں کو وہیں پایا ہے۔ ایسی مدد آئی اللہ کی۔ دوست اور بزرگوں، ویسے یقین اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہاں پر اس وقت میں غزہ کے اندر جو مسلمان ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں ایک ایک گھونٹ کے لیے ترس رہے ہیں، ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں، ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن جذبے جہاد میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہے ہیں ظالم، عورتوں پر ظلم زیادتی کر رہے ہیں یہ ظالم، لیکن ساری دنیا خاموش ہے، سانپ سونگھ گیا ان کو، ساری دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھو ایک دن ایسا آئے گا، یہ جتنے خاموش بیٹھے ہوئے حق کے لیے نہیں بول رہے ہیں، ان کے جو کرسیاں ہیں ہلنے لگیں گے۔ اللہ کی طاقت ایسی ہے کہ اللہ کی مار ایسی ہوتی ہے جس میں آواز نہیں ہوتی، بغیر آواز کے اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کے جتنے بڑے بڑے جابر بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگوں کی جو حکومتیں ہیں ڈگمگانے لگیں گی۔ ایک زلزلہ آیا تو سارے لوگ تہس نہس ہو سکتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر فارس کے محل کے اندر زلزلہ آ سکتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اتنا رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنے جابر حکمراں بیٹھے ہیں ان کے محلوں میں زلزلہ آ جائے؟ کوئی بعید نہیں، اللہ کی مدد آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، تڑپ کے مانگے، رو رو کے مانگے، تدبیر کرنا، ہر طرح کی تدبیر کرنا۔ تدبیر یہی نہیں کہ آپ تلوار لے کر نکل جائیں، تدبیر کس کو نہیں کہتے کہ آپ بم ڈال دیں، تدبیر یہ ہے جس سے جو بن پڑ سکتا وہ کرنا ہے۔ قریب میں ہے تو وہاں مدد پہنچاؤ، دور ہے تو کچھ نہیں کر سکتے، کچھ سرحدی قواعد ہیں، اصول ضوابط ہیں، تو اس وقت میں کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کو اللہ سے مانگنا پڑے گا، تڑپ تڑپ کے مانگنا پڑے گا، رو کے مانگنا پڑے گا۔ آنسو تو جھڑا کے دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آنسو کے اندر کیا طاقت رکھی ہے۔
اس آنسو کے اندر کیا طاقت؟ چھوٹا بچہ آنسو نکال کر اپنی ماں کو منوا لے سکتا ہے، تو کیا بندہ جو مولا 70 ماؤں سے زیادہ محبت اپنے بندے سے کرتا ہے، اپنے آنکھ سے آنسو نکال کر کیا مولا کو نہیں منا سکتا؟ برابر منا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے سامنے گڑگڑائے، اللہ کے سامنے تڑپ کر روئے، جیسا کہ چھوٹا بچہ اپنے دودھ کے لیے بلبلاتا ہے اور اپنی ماں کے لیے تڑپتا ہے، روتا ہے، تو ماں بھاگی ہوئی آ کر اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، اے بندے میرے طرف تو جب چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر تجھے لے لیتا ہوں، جب تو دوڑ کر آتا ہے تو میں تب لپک کر اپنے قریب کر لیتا ہوں۔ یا اللہ فرماتے ہم سے یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، جہاں تک ہو سکے اللہ سے دعا کریں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ چھوٹے معصوم بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، ارے دنیا ہی نہیں دیکھے، آنکھ کھول رہے ہیں۔ بعض بچے تو ایسے ہیں جن کی ڈیلیوریاں ہوئی، چھوٹے معصوم بچے ہیں، اور وہ دنیا میں آنکھیں کھولے ذرا سا کمرے میں کیا دیکھتے ہیں؟ موت کے گھات ان کو اتار دیے جاتے ہیں۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، ہم سب کو چاہیے کہ اس کے لیے تڑپیں، روئیں، دعائیں کریں، گھر میں ایک ماحول بنائیں، اس موقع سے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط جوڑ لیں۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، کسی کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا۔ کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، سونے کے گھر کے اندر دروازے اس نے لگا رکھے ہیں، لیکن ایک بھی دروازہ اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جائے گا، ایک تولہ سونا بھی قبر میں نہیں لے جائے گا، ایک رتی چاندی قبر میں نہیں لے جائے گا۔ اگر اس نے کسی وجہ سے اپنے ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہن رکھی ہے تو غسال وہ انگوٹھی بھی کھینچ کر نکال لے گا۔ اگر اس نے چاندی کا دانت بنا کر لگا لیا، وہ دانت بھی نکال لیا جائے گا۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں دنیا میں دھری کی دھری رہنے والی ہے، ایک چیز جائے گی جو اللہ کے لیے اس نے کیا ہے اور اپنے ذات کے لیے جو خرچ کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے جو وہ پکارے گا، جو اس کی عبادت اور بندگی کرے گا، جو نہیں کیا وہ کمائے گا، وہ چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں پہنچے گی۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، گزارش ہے کہ ہم اپنے اندر ایک تبدیلی لائیں، اسلام پر مر مٹنے اور اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور ایسا جذبہ پیدا کریں کہ جو آخری سانس تک وہ جذبہ رہے۔ بچوں کو یہی تعلیم دے، اور اس وقت میں جو مصنوعات، وہاں کی جو چیزیں بنائی گئی ہیں، وہ چیزیں ہم لوگ خرید رہے ہیں، کیا بغیر آپ کوکو کولا کے نہیں زندگی گزار سکتے؟ بغیر آپ تھمس اپ کے زندگی نہیں گزار سکتے؟ آپ کو ہر چیز یہ پینا ضروری ہے، اس سے اچھا تو لسی پیجئے، اس سے اچھا تو اس کا بدل جو ہے وہ دیکھ کے کریے، جس کا ان کو تو مدد ہوتی ہے۔ مدد دینے سے رکیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا ایٹم ہیں ان کے جو وہاں سے بنتی ہے، بن کر ساری دنیا میں پھیلائی جاتی ہیں، اور ہمارے خریدنے سے ان کا نفع ہوتا ہے، وہ نفع سے ہتھیار خرید کر ہم کو ہی مار رہے ہیں۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، ہم کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے علماء کرام جو یہ فرما رہے ہیں، ان کے جتنی مصنوعات ہیں، ان کے جو چیزیں انہوں نے بنائی ہے، بنا کر بیچ رہے ہیں، اس کو مت خریدیے، یہ کہہ رہے ہیں۔ کیا تھوڑے دن کے لیے ہم لوگ اس سے نہیں بچ سکتے؟ کیا اگر ہم تھوڑے دن تک تھمس اپ نہیں پئیں گے، تھوڑے دن تک کوکو کولا استعمال نہیں کریں گے، تھوڑے دن تک ان کے صابن استعمال نہیں کریں گے، تو کیا قیامت آ جائے گی؟ کیا ہم مر جائیں گے؟ اس لیے دوست اور بزرگوں، ذرا سوچئے، ان کی جو مدد کر سکتے ہیں، ایک تو دعا کے ذریعے سے، دوسرے وہ سامان نہیں خریدیں گے تو وہ سامان کی تجارت کمزور پڑ جائے گی۔ جب کمزور پڑ جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ کمزور پڑتے جائیں گے۔ اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔